الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس اور یہ ملاقات موضوع جو آپ حضرات کو اعلان کے ذریعے بتایا گیا وہ ہے فتنوں میں نجات کی راہ۔ فتنے اس امت میں واقع ہو چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جلد ہی، اور اسی طرح آج بھی مختلف قسم کی فتنے پائے جاتے ہیں، اور مستقبل میں آگے بھی فتنے پائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو فتنوں کے ذریعے، مختلف فتنوں کے ذریعے آزمانا چاہا، لیکن عقل مندی اور انسان کے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ اسے ہر قسم کے فتنوں سے بچا لیا جائے، اور ظاہر سے بات ہے کہ بچانا والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو محنت، جد و جہد، کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے، تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے گا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ شخص بہت ہی زیادہ سعید ہے، یعنی خوش نصیب ہے، لمن جنب الفتن، جسے فتنوں سے بچا لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ دہرائی اور فرمایا، یقیناً وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جسے فتنوں سے بچا لیا گیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا اسی حدیث میں، تو وہ یہ ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا، ہاں جسے فتنوں میں مبتلا کیا گیا، آزمایا گیا، اور اس پر اس نے صبر کیا، فواہا، تو اس کے لیے کیا پوچھنا ہے، یعنی یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، اور اس کی بھی ضرورت ہے۔ اگر انسان فتنوں سے بچنا چاہا، اس کے لیے جد و جہد کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اسے فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ اب فتنوں میں مبتلا ہو جانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ صبر کرے اور صبر کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو فتنوں میں مبتلا ہو جانے کے بعد صبر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواہا، اس کے بارے میں کیا پوچھنا یا کیا خوب ہے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے بتانا مقصد یہ تھا محترم حضرات کہ خوش نصیبی یہ نہیں کہ انسان خوب زیادہ درہم و دینار، روپیے کما لے، حاصل کر لے، تجارت میں اسے مہارت حاصل ہو جائے، بلکہ سب سے عظیم خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کو فتنوں سے بچا لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے ان اعمال کی توفیق دے کہ جن کے اہتمام کے ذریعے بندے کو فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے گا۔ اسی لیے ہر انسان اگر دیکھا جائے تو اسے جس طرح وہ اپنے نفس کے لیے اپنے آپ کا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہو، اور ہر ایک کی ہمدردی اس کے اندر پائی جانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ بھی جذبہ پایا جائے اور
یہ بھی اس کے اندر عمل پایا جائے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی کیا ہے خیر خواہ بنے، دوسروں کو بھی فتنوں سے بچائے، دوسروں کو بھی فتنوں سے بچنے کی کیا ہے جو طریقے ہیں، جو وظائف یا جو اعمال ہیں، ان کے بارے میں انہیں کیا ہے بتائے، کیونکہ یہ دین خیر خواہی ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہی کا نام ہے، خیر خواہی، ہمدردی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ لمن، اگر یہ دین خیر خواہی ہے، خیر خواہی کا نام ہے دین، تو کس کے ساتھ خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، ان پانچوں کے ساتھ کیا ہے خیر خواہی۔ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ خیر خواہی، ہمدردی کن کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے ساتھ ہمدردی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک سمجھیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، پورے کائنات کا پروردگار ہے، تو حق بنتا ہے اللہ کا ہم پر کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی مکمل طور پر اطاعت فرما برداری کریں، یہ ہمارے اندر کیا ہے پایا جانا چاہیے، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی ہوگی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کتابہ، اسی طرح یہ دین خیر خواہی ہمدردی اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی، اور اللہ کی کتاب سے مراد ادھر قرآن مجید، جس قرآن کو، جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور کس مقصد کے لیے نازل فرمایا؟ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی کیا ہے کامیابی کے لیے۔ تو اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی، قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی سے مراد یہ کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کے معنی مفہوم پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اسی طرح اس پر عمل بھی پایا جانا چاہیے۔ یہ تین اہم حقوق ہیں قرآن مجید کے، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اسی طرح قرآن مجید کے معنی مفہوم پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کا معاملہ پایا جائے، تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی اور اس کے ساتھ کیا ہے ہمدردی ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 3 ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ رسول سے مراد ادھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کریں، اس پر ایمان لے آئیں، اور اس ایمان کے جو تقاضے پائے جاتے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی طرح جو مسلمانوں کے امام ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی اور ہمدردی۔ مسلمانوں کے امام سے مراد ادھر دونوں قسموں کے امام۔ اگر دیکھا جائے، آج غور و فکر کیا جائے، تو سیاسی امور اور سیاسی معاملات، خاص طور پر مسلم ممالک، ان پر کیا ہے حاکم مقرر ہے مسلمان ملک میں، اس حاکم کی کیا ہے اطاعت اور فرما برداری ہو نیک کاموں کے معاملے میں، اور اسی طرح جائز کاموں کے معاملات میں کیا ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ حاکم کے ساتھ کیا ہے خیر خواہی ہے۔ اگر حاکم وقت کے طرف سے کوئی غلط معاملہ اگر پیش آ جاتا ہے جس میں دین کی مخالفت ہے، تو جائز اور مشروع طریقے سے اسے کیا ہے نصیحت کی جائے۔ مشروع طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے تنہائی میں انسان تنہائی حاصل کرے، اور تنہائی میں جا کر کے اسے کیا ہے نصیحت کرے، اور اسے کیا ہے تنبیہ کرے، نہ کہ لوگوں کے سامنے آ کر
سوشل میڈیا ہو یا ممبر پر یا کسی اور مقام پر علانیہ طور پر کیا ہے اس کا انکار نہ کرے، کیونکہ اس طرح انکار کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ زیادہ امکان بگاڑ کا ہے۔ تو المہم ائمہ حکمراں ان کے ساتھ کیا ہے خیر خواہی۔ اسی طرح دینی معاملات جن کے حوالے ہیں اور وہ ہیں علماء کرام، وہ بھی ہمارے امام ہیں۔ ائمہ یہ جو امام ہیں دینی معاملات میں، ان کے ساتھ بھی کیا ہے خیر خواہی، ہمدردی ہو، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری۔ فتنوں کا معاملہ آ جائے تو ان سے رہنمائی حاصل کی جائے اور ان کی رہنمائی کے مطابق کیا ہے ہم کیا ہے راہ پر چلیں، اس راہ پر اور عمل بھی کریں۔ یہ علماء کرام کے ساتھ کیا ہے خیر خواہی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعامتہم، اسی طرح یہ دین خیر خواہی ہے تو ہر مسلمانوں کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب اور ائمہ مسلمین کے ساتھ، بلکہ وعامتہم تمام مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے خیر خواہی اور ہمدردی کا کیا ہے معاملہ پایا جانا چاہیے۔ اسی لیے حضرات کہنے کا مقصد یہ تھا اس حدیث کے ذریعے کہ فتنوں سے نجات اور فتنوں سے بچاؤ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ فتنوں سے محفوظ رہے، اور فتنوں میں اگر واقع ہو گیا تو اسے فتنوں سے کیا ہے نجات ملے۔ تو اس کے لیے صرف انسان اپنی فکر نہ کرے، بلکہ اسے کیا ہے ہر ایک اور ہر کلمہ گو مسلمان کے بارے میں یہی فکر، یہی خیرخواہی اور یہی ہمدردی، یہی جذبہ اس کے اندر کیا ہے پایا جانا چاہیے۔ رہی بات کہ فتنوں سے نجات اور فتنوں سے ہم محفوظ کیسے رہیں، فتنے دو قسم کے ہیں۔ ایک ہے فتنہ جسے کہا جاتا ہے فتنے شبہات، اور دوسری قسم ہے فتنے شہوات۔ فتنے شبہات، دین کا کوئی معاملہ پیش آ جائے اور کوئی ایسا معاملہ جو کہ عقیدے سے، منہج سے، دین اسلام سے اس کا تعلق رہتا ہے، اس میں انسان تشویش میں پڑ جائے، شبہے میں پڑ جائے کہ ہاں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کوئی فتنہ واقع ہو جائے، یہ فتنے شبہات ہیں۔ بہت سارے مسائل اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ جہاد کے مسئلے مسائل ہیں یا دیگر اور بھی مسئلے مسائل ہیں، پیچیدہ مسئلے مسائل، یہ شبہات ہیں، یہ ایک قسم کا فتنہ ہے۔ انسان بسا اوقات اس قسم کے معاملات میں کیا ہے خیر اور شر، بھلائی اور منکر میں فرق نہیں کر پاتا، تو یہ فتنے شبہات ہو گئے۔ دوسری قسم ہے فتنوں کے فتنے شہوات۔ فتنے شہوات سے مراد یہ کہ انسان مال کی شہوت، جنسی شہوات، اس لیے دیگر ناجائز جو شہوات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ہمیں روکا ہے، انسان اس میں مبتلا ہو جائے یا مبتلا ہونے کا کیا ہے ڈر اور خوف پایا جائے۔ تو ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں بچنا ہے، چاہے وہ فتنے شبہات ہوں یا فتنے شہوات ہوں۔ چند اصول اور ضوابط آپ حضرات کے سامنے جو ہے رکھے جائیں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں رہے گی بلکہ صرف جو ہے تذکیر اور وعظ و نصیحت کے زمرے میں یہ باتیں ہیں۔ یہ اصول و ضوابط اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے مفید ثابت ہوں گی، کن سے؟ فتنوں سے کیا ہے محفوظ اور بچاؤ کے لیے۔ سب سے پہلا اور اہم اصل اور ضابطہ فتنوں سے نجات کے لیے یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پائی جائے، چاہے فتنے شبہات ہوں یا فتنے شہوات ہوں، ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پائی جائے۔ تقوی پرہیزگاری سے مراد یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں، اللہ کا خوف، خشیت الہی، خوف الہی ہمارے اندر برابر کیا ہے پائی جائے، برابر ہماری یہ کوشش رہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہیں، ہمارے اندر تقوی پائی جائے۔ تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا ہے فکر کرنے کی بھی کیا ہے ضرورت ہے، اسے حاصل کریں تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بنیں۔ اگر انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کے بہت سارے معاملات کو کیا ہے آسان فرما دیتا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
यजअल लहू मखरजा। बहुत वाज़ेह आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरेगा, तक़वा, परहेजगारी, खशियत इलाही, खौफ इलाही उसके अंदर पाई जाएगी। यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए निकलने का रास्ता हमवार कर देगा। कहाँ से निकलने का रास्ता हमवार कर देगा? फितनों में अगर मुब्तला हो गया, आजमाया जा रहा है, उस फितनों से नजात हासिल करना अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ता क्या है? हमवार कर देगा। इसी तरह एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। जो शख्स अल्लाह से डरेगा, उसके अंदर तक़वा पाया जाएगा। यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुआमलात को क्या है? आसान फरमा देगा, उसके मुआमलात में आसानी डाल देगा। इंसान इस दुनियावी ज़िंदगी में बहुत सारे मुआमलात में क्या है? पड़ जाता है। उन्हीं मुआमलात में से एक मामला ये है कि इंसान क्या है? फितनों में मुब्तला हो सकता है, फितने उसके सामने आ जाते हैं। इन फितनों से नजात हासिल करना क्या है? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। अल्लाह तबारक व तआला से जो शख्स डरेगा, उसके अंदर तक़वा परहेजगारी पाई जाएगी। यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए क्या है? आसानी फरमा देगा उसके मामलात में। तो कहने का मकसद ये था कि फितनों से नजात, या फितनों में अगर कोई मुब्तला हो गया है तब भी उससे अगर कोई नजात हासिल करना चाहता है, फितनों से महफूज रहना चाहता है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर तक़वा और परहेजगारी क्या है? पाई जाए। इसीलिए जब ताबिईन के ज़माने में एक अहम फितना वाक़े हुआ, तो उस वक्त लोग हाजिर हुए हज़रत तल्क़ इब्न हबीब रहमहुल्लाह के पास, और आने के पास उन्होंने कहा कि ए तल्क़ इब्न हबीब, क़द वक़अतिल फ़ितना फ़कैफ़ नत्तक़ीहा। फितना वाक़े हो चुका है, हम अपने आप को कैसे बचाएं इस फितने से। उस मौके पर तल्क़ इब्न हबीब रहमहुल्लाह ने कहा, तक़वल्लाह इत्तक़ूहा बित्तक़वा। तुम इस फितने से बचना चाहते हो तो इत्तक़ूहा बित्तक़वा, तो तुम तक़वा से इन फितनों से अपने आप को बचाओ। लोगों ने मज़ीद वज़ाहत तलब की, अजमिल लना अत्तक़वा, आप मुख्तसर अंदाज में ज़रा उस तक़वा के बारे में हमें बता दीजिए जिस तक़वा के ज़रिए हम फितनों से अपने आप को क्या है? बचा लेंगे। तल्क़ इब्न हबीब ने वज़ाहत में कहा, तक़वल्लाह, अल्लाह से डरना, और तक़वा से मुराद ये है अमलुन बिताअतिल्लाहि अला नूरिन मिनल्लाह व रजाअ रहमतिल्लाह। आगे फरमाया, व तर्कु मअसियतिल्लाहि अला नूरिन मिनल्लाह खीफत इक़ाबिल्लाह। फितना है, फितना से बचाव चाहते हो तो तुम्हारे अंदर तक़वा पाया जाए। वो किस किस्म का तक़वा हो? तल्क़ इब्न हबीब ने उसकी वज़ाहत की, फरमाया अमलुन बिताअतिल्लाह, तुम्हारा जो अमल पाया जाए वो अल्लाह तबारक व तआला की उसमें इताअत और फर्मा बरदारी पाई जाए। और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत फर्मा बरदारी अला नूरिन मिन अल्लाह, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नमाज का, तो इताअत फर्मा बरदारी ये है कि हम नमाज की क्या है? पाबंदी करें। दीगर और अवामिर हैं और अहकामात हैं, फ़राइज़ हैं, जिनके ज़रिए बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करता है। तो ये इताअत हो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीक़े से, जो तरीक़ा बताया गया है हमें, सही तरीक़े पर क्या है? सही तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी। आगे फरमाया रजाअ रहमतिल्लाह, और अल्लाह की इताअत उसी तरह हो जिस तरह अल्लाह ने चाहा। रजाअ रहमतिल्लाह, अल्लाह से अज्र व सवाब की उम्मीद रखते हुए, यानी अल्लाह की इताअत में कोई रियाकारी, दिखावा, दुनियावी मकसद मफाद ना पाया जाए, बल्कि तुम अल्लाह की इताअत फर्मा बरदारी करो। 5 वक्त नमाज की पाबंदी है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दीगर और मुआमलात हैं। ये सारे मुआमलात में तुम्हारे अंदर क्या है? इखलास पाया जाना चाहिए, लिल्लाहियत पाई जाए, कोई दिखावा, रियाकारी या दुनियावी मकसद क्या है इसके अंदर ना पाया जाए। तो ये पहला जुज़ है
پہلا حصہ ہے اس تقوی کا جس تقوی کے ذریعے ہم فتنوں سے کیا ہے نجات حاصل کریں. مزید اور طلق ابن حبیب نے ایک دوسرا حصہ تقوی کا فرمایا جس کی وضاحت کی وہ یہ وَتَرْكُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو روکیں اور بچائیں. عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانیوں سے بھی اسی طرح ہم اپنے آپ کو بچائیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے چاہا ہے ہمارے لیے. آگے فرمایا خیفۃ عقاب اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی سزا کے ڈر سے، کہ اگر ہم نے یہ عمل کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دے گا. اس ڈر سے تم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ورنہ اگر تم کسی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو تاکہ لوگوں کی نگاہ سے تم محفوظ رہو تو یہ اللہ کے ڈر سے تو تم نے اپنے آپ کو بچایا نہیں. کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو تم اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے ڈر سے. تو یہ وہ تقوی ہے جس تقوی کی وضاحت طلق ابن حبیب نے اس موقع پر کی جب چند افراد طلق ابن حبیب رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فتنہ آ چکا ہے، اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں. تو جواب میں کہا اتقوها بالتقوی، تم اس فتنے سے اپنے آپ کو تقوی کے ذریعے بچاؤ. لوگوں نے پوچھا اجمل لنا التقوی، کہ آپ مختصر انداز میں تقوی کی وضاحت کر دیجئے. تو طلق ابن حبیب نے اسی طرح وضاحت کی تقوی سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت فرما برداری اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرو، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کی سزا یا عقاب الہی اور اللہ تبارک و تعالی کی جہنم کی جو آگ ہے، جو سزا مقرر ہے، اس کے ڈر سے تم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ. تو یہ ایک بنیادی اور ایک اہم اور سب سے پہلی بات تھی جس کے ذریعے فتنوں سے اپنے آپ کو نجات اور اسی طرح فتنوں سے اپنے آپ کو کیا ہے بچایا جا سکتا ہے. دوسری چیز اور دوسرا اصل اور ضابطہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یا اگر فتنے میں ہم مبتلا ہو گئے تو نجات ہمیں حاصل ہوگی. دوسرا اصل اور ضابطہ یہ ہے حضرات کہ ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے کیا ہے تھام لیں. کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں. اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا مراد یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر کتاب و سنت پر کیا ہے عمل کریں. یہ جذبہ، یہ شوق اور اس بات کے حرص اور حریص ہم بن جائیں کہ ہم مکمل طور پر اپنی زندگی جو بسر کریں وہ کتاب و سنت کے بتائے ہوئے کیا ہے طریقے پر. صرف یہ نہیں کہ عبادت کتاب و سنت کے مطابق ہو، بلکہ عبادات کے علاوہ بھی کھانا پینا، رہن سہن، چال چلن، گھر کا ماحول، کوئی بھی معاملہ ہو، پورا معاملہ ہمارا جو ہے کتاب و سنت کی کیا ہے مطابق ہونا چاہیے. کیونکہ یہ کتاب اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی رہنمائی، ہر معاملے کی رہنمائی ہمارے لیے ان میں کیا ہے رکھ دی ہے. کوئی ہمارا ایسا معاملہ نہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی کتاب و سنت میں کیا ہے نہیں ملتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ تبارک و تعالی کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں فرقے میں نہ بٹ جاؤ. اللہ کی رسی سے مراد ادھر کیا؟ اللہ کی رسی سے مراد ادھر کتاب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. اسی لیے اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقے میں فرقے میں نہ بٹ جاؤ. فرقوں میں بڑھ جانا یہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے. تو اس فتنے سے نجات کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کتاب اللہ کو مضبوطی سے عمل میں لے آئیں. اگر ہم نے کتاب اللہ پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا، اس کا ہم حریص نہیں بنے، تو اسی لیے کیا ہے ہم کیا ہے فرقے میں کیا ہے
بڑھ جائیں گے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو کیا ہے مضبوطی سے کیا ہے تھامنا اور خوب اچھی طرح اس پر عمل کرنے کی کیا ہے کوشش پائے جانا ہمارے طرف سے، یہ بھی کیا ہے ایک اہم اصل اور ضابطہ ہے فتنوں سے کیا ہے بچاؤ کے لیے اور نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک بات اور ادھر بتا دیا جائے کہ کتاب اللہ اور اسی طرح سنت رسول دونوں پر کیا ہے عمل پایا جائے، کیونکہ آج ایک فتنہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نبی کی سنت کی ہمیں کیا ہے ضرورت نہیں۔ کیا ممکن ہے کہ انسان ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید کافی ہو؟ اس وقت تک قرآن کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع نہ کرے۔ اگر قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے تو نماز پڑھ کر کے کوئی دکھائے، اللہ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز پڑھو، لیکن کیا نماز میں کتنی رکعات ہیں؟ ظہر میں کتنی رکعات ہیں؟ عصر میں کتنی رکعات ہیں؟ اور رکعت میں کیا کچھ ارکان پائے جاتے ہیں؟ کیا اس کی وضاحت قرآن مجید میں ہے؟ نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر اس کتاب کو نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کو اس کی کیا ہے وضاحت کرو اور اس کی کیا ہے تشریح یا تفسیر بیان کرو اور لوگ کیا ہے اس کے احکام کو کیا ہے سمجھیں۔ اسی لیے یعنی ایک موقع پر جو ہے ایک شخص کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک شخص جو بچپنے سے ہم ایک ہی ساتھ پڑھتے آئے ہیں اور اللہ نے یہ چاہا کہ فراغت کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک ہی آفس میں کیا ہے ہماری نوکری بھی لگی اور ایک ہی ساتھ ہم نماز پڑھتے، لیکن اس طرح جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضرورت سمجھتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں۔ جب اس سے بات چیت گفتگو ہوئی تو کہنے لگا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور قرآن میں نماز کا حکم دیا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ نے حکم کیا دیا قرآن مجید میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز پڑھو، اور لفظ صلاح عربی زبان میں اس سے مراد عبادت یا دعا ہے، تو اللہ نے صرف اقیم الصلاح کا حکم دیا کہ تم نماز قائم کرو، اور صلاح کا مطلب دعا ہے۔ تو ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے دعا کر لیں، یاد کر لیں اللہ کو، یہ بھی کیا ہے نماز ہو گئی۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی لیے انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور نبی کی سنت کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ دونوں کا ساتھ میں کیا ہے پایا جانا کیا ہے ضروری ہے۔ قرآن کو اس وقت تک صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہم رجوع نہ کریں۔ شادی بیاہ، طلاق، حج، روزہ، دیگر بہت سارے فرائض ہم پر ہیں، احکامات شریعت کے، زیادہ تر اس کی جو وضاحت پائی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف سے کیا ہے پائی گئی ہے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لے ہم، اور مضبوطی سے ہمارے طرف سے اس پر عمل پایا جائے، یہ بھی ایک اہم اصل اور ایک اہم عمل ہے جس کے ذریعے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے، یا اگر فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے فتنوں سے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تیسرا اصل اور ضابطہ محترم حضرات فتنوں سے نجات کے لیے وہ یہ کہ فتنوں کے موقع پر ہم عجلت سے کام نہ لیں۔ عجلت یعنی جلد بازی ہمارے اندر کیا ہے نہ پائی جائے۔ کوئی معاملہ اگر پیش آ گیا، کوئی حادثہ اگر پیش آ گیا ہے تو اس موقع پر ہمارے طرف سے کوئی تبصرہ اور ہماری کوئی رائے پائے جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم عجلت سے کام نہ لیں، بلکہ ہمارے اندر رفق اور انا پایا جائے۔ خاموش رہ جانا فتنوں کے موقع پر یہ ہمارے لیے خیر ہے اور بھلا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس فتنے کو لے کر عجلت سے کیا ہے کام لیں، اس معاملے کو مزید اور بڑھائیں۔ خاموش رہ جانا اور مزید جب تک معاملہ واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کیا ہے انسان کا خاموش رہ جانا یہ ہمارے لیے کیا ہے خیر اور بھلائی ہے۔ ورنہ عجلت سے اگر انسان کام لے تو کبھی عجلت سے یا عجلت میں جلد بازی میں خیر اور بھلائی نہیں پائی جاتی۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ
تم گاڑی چلاؤ تو ایک معتدل رفتار تمہارے اندر پایا جانا چاہیے، تیز رفتار سے نہ چلاؤ. کیونکہ تیز رفتار سے اگر تم نے چلایا تو خدشہ ہے تمہاری جان کو، دوسرے کے جو معاملات ہیں بہت کچھ تمہارا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح کہ اگر دیکھا جائے فتنوں کا بھی معاملہ ہے. اگر کوئی فتنہ واقع ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، امت میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہم عجلت سے کام نہ لیں، اپنی زبان جلدی ہم اس بارے میں جو ہے نہ کھولیں. ہمارے طرف سے کوئی تحریر، کوئی کتابت بطور تبصرہ اس کے بارے میں ہمارے طرف سے کیا ہے جلد بازی کیا ہے نہ پائی جائے. کیونکہ انسان اگر خاموش رہ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے بہتر ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، بنسبت اس کے کہ وہ خوش جو ہے بول بیٹھے. اسی لیے بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ واقع ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، انسان جلد بازی کرتا ہے، اس پر کوئی تبصرہ کرتا ہے، کچھ کہہ بیٹھتا ہے، اور بعد میں اسے کیا ہے ندامت کا سامنا بھی کیا ہے کرنا پڑتا ہے، معذرت کرتا ہے، لوگوں سے اپنی بات کی وضاحت کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، لیکن سامنے والے اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں رہتے. حالانکہ اگر وہ خاموش رہ جاتا، سنجیدگی سے کام لیتا تو اس کے لیے اس میں کیا ہے خیر اور زیادہ کیا ہے اس کے لیے کیا ہے بھلائی پائی گئی. تو اسی لیے انسان فتنوں کے ماحول میں، اور جب فتنہ اگر کوئی واقع ہو جائے تو اس میں جلد بازی سے کام نہ لے، عجلت سے کام نہ لے، بلکہ ایک حد تک کوشش کرے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. کیونکہ زبان اگرچہ محترم حضرات یعنی جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ یا گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کا اثر اگر دیکھا جائے، اگر آپ سے کوئی غلط بات صادر ہو گئی، اس کا اثر کیا ہے بہت ہی برا پایا جاتا ہے، اور اس بات کا نتیجہ اگر دیکھا جائے تو بہت دور تک اس کا کیا ہے خراب نتیجہ کیا ہے برا نتیجہ کیا ہے پایا جاتا ہے. جب تک ہم خاموش ہیں تو باتوں کے مالک، زبان کے مالک آپ ہیں، لیکن جہاں آپ کی زبان سے کوئی بات نکل آئی تو اب آپ جو ہے ایسے موقع پر سامنے والا آپ کی بات کا کیا مفہوم نکالے اس کو آپ اس پر کیا ہے روک نہیں سکتے. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بات کہی ہو، اچھی نیت سے کہا ہو اس بات کو، لیکن لوگوں نے اس کا غلط مفہوم سمجھا ہو. تو اسی لیے کوئی فتنہ واقع ہو جائے تو اس موقع پر کوئی جلد بازی اور ہمارے طرف سے کیا ہے عجلت کیا ہے نہ پایا جائے. اسی لیے اہل علم جو اکابر ہیں اور علماء راسخین ہیں، اگر غور کیا جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آج بھی جو علماء اکابر ہمارے علماء راسخین، فتنہ اگر کوئی واقع ہوتا ہے تو اس پر عجلت سے کام نہیں لیتے، بلکہ پہلی فرصت میں خاموشی اختیار کرتے ہیں جب تک کہ مکمل طور پر معاملہ واضح نہیں ہو جاتا. اس کے بعد کیا ہے لوگوں کو کیا ہے اس فتنے سے متعلق کیا ہے رہنمائی ان کے طرف سے کیا ہے پائی جاتی ہے. ورنہ اگر انسان جلد بازی سے کام لے، عجلت سے کام لے، تو انسان خود کو جو ہے خسارے میں ڈالتا ہے اور امت کو بھی کیا ہے خسارے میں مبتلا کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو خیر اور بھلائی کی کنجی ہیں. ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو مفاتیح للخیر کی خیر اور بھلائی کی کنجی اور چابی ہیں. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمِنَ النَّاسِ مَغَالِقَ لِلشَّرِّ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شر اور برائی کے لیے کیا ہے کنجی اور کیا ہے چابی ان کے پاس پائی جاتی ہے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو خیر اور بھلائی کی کنجی ہیں اور شر اور برائی کے لیے کیا ہے وہ تالا ہے. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِقَ لِلْخَيْرِ. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کی چابی اور کنجی ہیں اور مغالق للخیر خیر اور بھلائی کے تالا ہیں. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ. اس شخص کے لیے کامیابی ہے،
طوبہ یعنی کامیابی، بڑی کامیابی ہے اس شخص کے لیے، لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، کہ جس کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور بھلائی کی کیا ہے کنجیاں اور چابیاں کیا ہے رکھ دی ہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، ویل ہے، خرابی ہے، دردناک المناک عذاب ہے، کس کے لیے؟ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، کہ جس کے ہاتھوں میں شر کی کنجیاں اور چابی کیا ہے رکھ دی گئی۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں میں کچھ خیر اور بھلائی کی کنجیاں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو شر اور برائی کی کنجیاں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھا پیغام ان تک کیا ہے پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھوں شر کی ابتدا ہوتی ہے، امت خیر میں ہے، بھلائی میں ہے، کوئی فتنہ نہیں، لیکن اس نے کوئی ایک ایسی بات کہہ دی، عجلت سے کام لیا، سوچا سمجھا نہیں، بات کہہ دیا، اس نے زبان سے کہہ دیا، سوشل میڈیا میں آ کر جو ہے تحریری شکل میں کر دیا، کچھ بات اپنی بیان کر دی، پوری امت اس کی ایک گفتگو، ایک بات، ایک دفعہ اس نے عجلت سے کام لیا، امت یا معاشرہ یا سماج اس کے فتنے میں کیا ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسان یعنی زیادہ سے زیادہ خاموش رہے فتنوں کے موقع پر، اور کوئی فتنہ، کوئی حادثہ، کوئی بڑا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ کوئی ضروری نہیں کہ انسان کا ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی رائے ہو، بلکہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی رائے رہے، تو اس سے بڑا بیوقوف احمق انسان کیا ہے نہیں سمجھا جاتا۔ خاموشی رہ جانا اور عجلت سے کام نہ لینا، اسی میں کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے خیر اور بھلائی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، جو چوتھا اصل اور ضابطہ فتنوں سے نجات کے لیے وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، جماعت المسلمین، ان کے ساتھ ہم جڑ کر کے رہیں، مل کر کے رہیں، تنہا زندگی نہ گزاریں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ، منحرفین، بھٹکے ہوئے لوگ، ان کے ساتھ ہم نہ رہیں، بلکہ جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت ہے، ان کے ساتھ ہم جڑ کر کے رہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت سے مراد وہ جماعت جو کتاب و سنت پر کیا ہے عمل کرنے والی ہے۔ ہر قسم کی رہنمائی وہ جماعت کتاب و سنت سے حاصل کرتی ہے۔ جماعت المسلمین سے مراد ادھر یہ نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہو اس جماعت کی، بلکہ مختصر تعداد ہو تب بھی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح جماعت کیا ہے کہلاتی ہے۔ اسی لیے اہل علم سے پوچھا گیا کہ جماعت المسلمین سے مراد کیا، تو جواب میں کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بھی پایا جائے دنیا میں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے تو وہی کیا ہے جماعت ہے۔ تو جماعت المسلمین کے ساتھ جڑ کر کے رہنا، ان سے اختلاف نہ کرنا، کسی اور فرقے میں نہ بنانا، یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان فتنوں سے اپنے آپ کو کیا ہے بچا سکے گا، فتنوں سے اسے کیا ہے نجات ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے۔ اگر تم جڑ کر کے رہتے ہو جماعت کے ساتھ، جو تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں، پورے عالم دنیا میں اگر جماعت پائی گئی، اس جماعت کے ساتھ جڑ کر کے رہ لینا، زندگی بسر کرنا، رحمت تمہارے لیے رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور تفرقہ، فرقے فرقے میں رہنا، تنہائی اختیار کرنا، جماعت کے ساتھ جڑ کر نہ رہنا، اس میں کیا ہے تمہارے لیے عذاب ہے، اور یہ تمہارے لیے کیا ہے پریشانی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ وإیاکم بالفرقہ، تم جماعت کے ساتھ جڑ کر کے رہو، وإیاکم والفرقہ، اور خبردار تم فرقے میں کیا ہے نہ بٹنا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ تبارک و تعالی کی معیت، اللہ تبارک و تعالی انہی کے ساتھ ہے جو جماعت ہے۔ مطلب یہ ہوا
کہ جو کتاب و سنت پر صحیح دین پر قائم ہیں، اگرچہ وہ ایک ہی فرد کیوں نہ ہو، 2 فرد ہوں، مختصر لوگ کیوں نہ ہوں، چھوٹی ہی جماعت کیوں نہ ہو، لیکن وہ صحیح دین پر قائم ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنا، اللہ تبارک و تعالی کی مدد انہیں کیا ہے ضرور حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے فتنہ اگر واقع ہوتا ہے یا فتنوں سے بچاؤ نجات چاہتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم جماعت کے ساتھ کیا ہے جڑ کر کے رہیں۔ اور جماعت سے مراد جیسے کہ میں نے وضاحت کیا، یہ ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑی تعداد ہو، یہ کوئی معیار نہیں کہ جماعت حق کی پہچان کے لیے۔ حق جماعت وہی ہے جو کتاب و سنت پر کیا ہے عمل کرنے والی ہو، صحیح دین پر کیا ہے عمل کرنے والی ہو، اگرچہ ان کی تعداد گنتی کم کیوں نہ ہو، لیکن وہی صحیح جماعت ہے۔ ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنا یہ بھی کیا ہے ایک اہم سبب، ایک اہم ذریعہ بنے گا فتنوں سے کیا ہے نجات کا۔ ایک 5واں اصل اور ضابطہ محترم حضرات فتنوں سے نجات کے لیے وہ یہ کہ ہم اپنے اکابر جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنا، ان سے رہنمائی طلب کرنا اور ان سے نصیحت طلب کرنا۔ اس قسم کا کسی بھی قسم کا اگر کوئی فتنہ واقع ہوتا ہے، پریشان کن معاملہ پیش آتا ہے امت کے درمیان، تو اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا، اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اس کے لیے کیا ہے اہل علم کی طرف کیا ہے رجوع ہوں۔ اور اہل علم سے مراد ادھر صرف وہ نہیں ہر شخص جو کسی ادارے سے، کسی مدرسے سے، کسی ادارے سے کیا ہے سرٹیفکیٹ یا سند حاصل کر لیا ہو، بلکہ بالخصوص ادھر اہل علم سے مراد علماء راسخین ہیں، علماء ربانیین ہیں، کیونکہ علماء کی بھی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں، اور دونوں قسم کے علماء کے پاس قرآن کا علم ہے، قرآن بھی حفظ ہوگا، مسئلے مسائل کے بارے میں بھی معلومات ہوگی۔ تو علماء سو بھی پائے جاتے ہیں اور علماء ربانیین بھی کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ علماء سو بہت سارے ایسے علماء سو گزرے ہیں، پائے جائیں گے، جن کو قرآن خوب اچھی طرح یاد ہے، قرآن خوب اچھی طرح تلاوت کرنی آتی ہے، مسئلے مسائل کے بارے میں خوب اچھا بیان آتا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جو باعث فتنہ بن سکتے ہیں، اس میں کیا ہے انہیں کیا ہے کوئی خاص کامیابی ان کے طرف سے کیا ہے نہیں نظر آتی، چاہے قصدن ہو عمدن ہو، کوئی اور معاملہ ان کے طرف سے ہو۔ تو اس قسم کے علماء سے تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ ہاں جو علماء ربانیین ہیں، مخلص علماء ہیں، اکابر ہیں، جن کی ایک عمر گزر چکی ہے دین کی دعوت دیتے ہوئے، دینی تعلیمات، دین کا علم سکھانے میں، اکابر علماء ہیں، ان کی طرف ہم کیا ہے رجوع کریں۔ اور علماء ربانیین اکابر علماء کو ہم کیسے پہچانیں؟ ان کے لیے ان کی کئی صفات بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1 کہ ان کے اندر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پایا جائے، کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا جذبہ پایا جائے، یہ ایک اہم صفت ہے علماء ربانیین اکابر علماء کی۔ ایک دوسری صفت یہ ہے کہ ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو سادگی پائی جاتی ہے، تکلفات سے وہ خالی ہے، چاہے لباس کا معاملہ ہو یا تقریر لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا معاملہ ہو، تکلفات ان کے اندر نہیں پایا جاتا، سادگی پائی جاتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، صرف یہ انتظار نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی اسٹیج مل جائے، کوئی پلیٹ فارم مل جائے، یا اس وقت تک ہم دعوت نہیں دیں گے جب تک کیمرہ سامنے نہ آ جائے۔ یہ علماء ربانیین کی صفت نہیں ہے۔ علماء ربانیین کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چلتے پھرتے ہر حال میں ان کا صرف مشغلہ ہی یہی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف کیا ہے دعوت دینا اور لوگوں کو برائیوں سے کیا ہے روکنا، صحیح دین ان تک پہنچانا اور غلط باتوں سے انہیں کیا ہے روکنا۔ یہ علماء ربانیین کی صفات ہے۔ رات کو ضرورت پڑ جائے فوراً حاضر ہو جائے گا کسی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ جو ہے کوئی بہانہ کرے یا کوئی معاملہ پیش آئے۔ واللہ جانتے ہیں بعض مشائخ کو کہ آج جو ہے یہ جو تکلف پایا جاتا ہے، بعض طلبہ علم مدرسے وغیرہ کے فارغین ہیں، بڑی بڑی سند ان کے پاس شاید ہو، لیکن یہ کمزوری پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ رات کے وقت ہم فون نہیں اٹھائیں گے، اس وقت جو ہے
ہم فون نہیں اٹھاتے یا فون کو سائلنٹ کر دیتے یا بند کر دیتے نیند میں خلل نہ آئے. ٹھیک ہے آپ کا حق ہوگا شاید, لیکن بعض علماء ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کو دیکھا گیا ہے, جانتے ہیں ان کے بارے میں, رات کے وقت اپنے فون کو بند نہیں کرتے, اور گھر والے بسا اوقات اس چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے طرف سے کچھ تنگ دلی شاید پائی جائے کہ لوگوں کی ہمارے نیند میں خلل یا کچھ اور معاملہ آ جاتا ہے, لیکن وہ شخص, وہ عالم دین اپنے فون کو ہمیشہ کیا ہے, لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کی خدمت کے لیے کیا ہے, اپنے پاس کیا ہے, برابر کیا ہے, باقی رکھتا ہے. جب بھی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, مسئلے مسائل کا کوئی پیچیدگی پیش آ جائے, فوراً اس کا حل کیا ہے, بیان کرنے کی کیا ہے, کوشش کرتا ہے. ورنہ ایسے بھی بہت سارے علماء پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو فون کریں یا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس وقت تک جواب نہیں دیں گے آپ کو جب تک کہ کوئی مفاہمت آپ کی اور ان کی لین دین کی کیا ہے, نہ ہو جائے. ہمارے اسی شہر کے کیا ہے, جن کو شاید بعض لوگوں نے بہت بڑا محقق بھی شاید سمجھا ہو, ایک بہت ہی عزیز بتانے لگے ان کے بارے میں کہ ایک شخص, عام شخص, کسی طلاق یا کسی گھریلو معاملے میں بہت زیادہ پریشان, اور اس کو ضرورت پڑی فتوے کی کہ ہاں تحریری شکل میں کیا ہے, فتویٰ پایا جانا چاہیے, وہ لے کر کے آؤ. تو وہ پریشان حال ادھر ادھر بھٹک رہا ہے, کسی نے رہنمائی کر دی کہ فلاں جو ہے ہمارے اس شہر بمبئی میں بڑے عالم ہیں, محقق ہیں, فلاں, ان سے رابطہ کر لو, وہ آپ کو تحریری شکل میں کیا ہے, فتویٰ دے دیں گے. وہ بیچارہ جو ہے, ان کو اس نے فون کیا, فون ریسیو نہیں ہوا, واٹس ایپ پر کیا ہے میسج کیا, تب بھی ریسیو نہیں, کوئی جواب نہیں, بار بار فون لگاتا رہا, کوشش میں پریشان ہے, اس کو اپنی پریشانی کو دور کرنا ہے. آخر میں کیا ہے, اس شخص نے, سامنے والے نے فون پر جو ہے اسے جواب کیا دیا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے اس مسئلے کا حل تو ایسے نہیں ملے گا. ذرا یہ بتاؤ, تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اپنا علاج معالجہ کرانے کے لیے کہ کیا مفت میں جاتے ہو؟ اس کے بچے ہیں, اس کے اہل و عیال ہیں, اس کے اخراجات ہیں, تو کیا ہمارے اہل و عیال بیوی بچے نہیں؟ یہ عالم ہے, یہ کوئی مفتی ہے, کیا اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں؟ ایسے ناممکن ہے. ایسے علماء آپ کو, مجھ کو یا امت کو فتنوں سے بچا نہیں سکتے, بلکہ فتنوں میں کیا ہے, مبتلا کریں گے. تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, محفوظ رکھنا ہے, نجات دینا ہے. تو علماء ربانیین جو اکابر ہیں ان کے ساتھ ہماری ملازمت پائی جائے کہ ہم ان کے ساتھ جڑ کر رہیں, رہنمائی حاصل کریں. تو اسی قسم کے علماء ربانیین, ان کے اندر تکلف نہیں پایا جاتا, سادگی پائی جاتی ہے دین کی دعوت دینے میں, کتاب و سنت پر عمل کرنا, یہ پایا جاتا ہے. ایک اور اہم صفت علماء ربانیین کی کہ ان کا منہج بالکل واضح ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے جو بیان کرتے ہیں, ممبر پر آ کر کے یا کسی اسٹیج پر, کسی پلیٹ فارم پر آ کر کے عوام کے سامنے جو بیان کرتے ہیں, بند کمرے میں بھی اگر کوئی ان سے اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی طلب کرے گا تو وہی بات کہیں گے جو سامنے انہوں نے لوگوں کے سامنے بات کہی. ورنہ ایسے علماء علم کی طرف منسوب ہیں, یا لوگوں نے ان علماء سمجھا ہے کہ سامنے کچھ اور ہے ان کا, لیکن تنہائی میں اسی مسئلے کے بارے میں کچھ اور رہنمائی کیا بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی علماء ربانیین نہیں ہے, اگرچہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے کچھ. علماء ربانیین سے مراد کتاب و سنت پر عمل کرنے والے, ان کے اندر سادگی پائی جاتی ہے, تکلفات نہیں پائے جاتے. اسی طرح ان کا منہج بالکل واضح ہوتا ہے, جو سامنے بیان کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے جو باتیں بتا رہے ہیں, وہی باتیں اسی مسئلے سے متعلق کوئی تنہائی میں پوچھ لے, بند کمرے میں پوچھ لے, وہی بات کیا ہے ادھر بھی کیا ہے ان کے طرف سے کیا ہے پائی جاتی ہے. تو الغرض بات کسی اور رخ پر نہ جائے, ایک مستقل موضوع ہے کہ علماء ربانیین کی صفات کیا ہے. پھر کبھی اس پر یہ گفتگو کا موقع لگے تو بات بیان کی جائے گی, لیکن کہنے کا مقصد ادھر یہ تھا محترم حضرات کہ فتنوں سے نجات یا فتنوں سے بچاؤ کے لیے ایک اہم طریقہ, اصل اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ ہم علماء ربانیین, ہمارے جو اکابر علماء ہیں, ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیں اور ان سے کیا ہے برابر کیا ہے ہم رہنمائی طلب کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, البرکۃ مع اکابرکم, برکت چاہتے ہو تو البرکۃ مع اکابرکم, تمہارے جو اکابر ہیں, علماء کرام ہیں, بڑے علماء کرام, علماء راسخین ہیں, علماء ربانیین ہیں, انہی میں کیا ہے برکت پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا, وَإِذَا جَاءَهُمْ
امر من الامن او الخوف اذاعوا به. بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی معاملہ، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کا تعلق امن سے ہے، جس کا تعلق خوف سے ہے، اذاعوا به، تو خاموش رہ جانے کے بجائے وہ اسے اعلان کر دیتے ہیں اور اس فتنے کو مزید اور بڑھاوا دیتے ہیں. کوئی معاملہ سن لیا آپ نے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی خبر موصول ہو گئی، اس کی تحقیق کی جائے بجائے اس کے کہ آپ اسے آگے بڑھا دیں، اس کی تفسیر اس کو نشر کر دیں، تو خاموشی اختیار کر لینا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، یا اہل علم سے رہنمائی طلب کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کا تعلق امن سے ہے یا خوف سے ہے، تو یہ اسے کیا ہے؟ اعلان، اس کی تشہیر کرتے ہیں، اسے پھیلا دیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر یہ اس معاملے کو جس کا تعلق امن سے ہے، جس کا تعلق خوف سے ہے، اس معاملے کو اگر یہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیتے، نبی کی سنت کی طرف لوٹا دیتے، نبی کی سنت سے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے، یا وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں اس معاملے کو ان کے طرف لوٹا دیتے. ہمارے ذمہ داران کون ہیں؟ جو دین کے ذمہ دار ہیں. دین کے ذمہ داران کون ہیں؟ اہل علم، علماء، اکابر ہیں. ان کے طرف لوٹا دیتے ہیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو ان کو اس معاملے کے بارے میں کیا ہے؟ رہنمائی خوب اچھی طرح کتاب اللہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اسی طرح اولو الامر کی طرف سے کیا ہے؟ حاصل ہو جاتی. اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات، ایک اہم اصل اور ضابطہ جس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کریں فتنوں سے نجات کے لیے، وہ یہ کہ فتنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی سے، یہ ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے فتنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات، مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے کیا ہے؟ مختلف فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کی ہے. اسی لیے فتنہ واقع ہو جائے ہم کتاب و سنت پر عمل کریں، اہل علم سے رہنمائی طلب کریں، جماعت کے ساتھ جڑ کر رہیں، اور بھی دیگر اصول و ضوابط ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا، اس سے ہم غافل نہ رہیں، برابر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کیا ہے؟ دعا کرتے رہیں. یقیناً اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اللہ ہمیں کیا ہے؟ فتنوں سے کیا ہے؟ محفوظ رکھے گا. اسی بات کو یا اسی موضوع کو ختم ہم اس حدیث سے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر ہم نے اس حدیث پر عمل کر لیا محترم حضرات، تو بہت سارے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے؟ بچا لیں گے، ہمیں نجات مل جائے گی. حدیث کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نجاہ، اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نجات کس سے؟ فتنوں سے نجات، دنیا میں بلا و مصیبتوں سے نجات، اور اسی طرح آخرت میں عذاب الہی جہنم کی آگ سے نجات. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من نجاہ، نجاہ کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. یہ تین بنیادی باتیں بیان کی، اور واللہ اگر ہم اس پر غور کریں، نہ میرے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا انشاءاللہ، اور نہ آپ کے لیے کسی کے لیے، لیکن ضرورت ہے ان کو یاد رکھنے کی اور برابر اس کی ہم پابندی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا گیا؟ یا رسول اللہ من نجاہ، کامیابی کس میں ہے، نجات کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین باتوں کا ذکر فرمایا. امسک علیک لسانک، دوسری بات ولیسعک بیتک، تیسری بات وابکی علی خطیئتک. پہلی بات ہے امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو پکڑ کر کے رکھنا، زبان کو روک کر کے رکھو. فتنہ ہے، جیسے کہ بات گزری ہے کہ انسان عجلت سے کام نہ لے، جلد بازی نہ کرے، کوئی بات نہ کہے جلدی میں، عجلت میں. تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر کے رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، پکڑ کر رکھنا. دوسری بات ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، تمہارا گھر تمہارے لیے
کافی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فضول وقت ہے، فاضل وقت ہے، تو تم باہر اسے نہ گزارو، بلکہ اس وقت کو تم اپنے گھر میں گزارو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ تو اسی لیے اصل حکم شریعت میں یہ ہے کہ انسان گھر کے باہر نہ نکلے الا ضرورت کے لیے، نماز کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے جانا ہے، کسی اور خیر اور بھلائی کے کام کے لیے جانا ہے، ورنہ انسان کا گھر اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہونا چاہیے۔ بہت سارے فتنوں سے انسان بچ جائے گا، نظر کی فتنوں سے بچ جائے گا، بازار میں اگر رہے گا جھوٹ بولے گا، تبصرہ ہوگا، غیبت چغل خوری کی مجلس ہوگی۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ کس سے گناہ نہیں ہوتے؟ مجھ سے ہوتے، آپ سے ہوتے۔ ایسے گناہ بھی ہم سے ہوئے ہوں گے کہ جن کو ہم نے بھلا بھی دیا ہوگا، شاید اس کے بارے میں ہم نے توبہ استغفار بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد ہوگا، میدان محشر میں اس کے بارے میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو برابر تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، یعنی توبہ استغفار کا برابر کیا ہے؟ اہتمام کیا کرو۔ تو یہ 3 باتیں، بنیادی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بتائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی طلب کی گئی، من نجا، کامیابی کس میں ہے، نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان تم کنٹرول میں رہے، پکڑ کے رکھو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی وہ یہ کہ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، رویا کرو گناہوں کو یاد کر کے، مطلب توبہ استغفار کرو، تمہارے اندر یہ احساس پایا جائے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس پر تمہیں کیا ہے؟ رونا آنا چاہیے۔ ان تینوں باتوں میں کیا ہے؟ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں باتوں کی جو ہے پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح اور دیگر جو چند اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں بطور وعد و نصیحت تذکیر، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح اللہ سے دعا کہ الہی تو ہمیں ہر ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس میں یعنی فتنوں سے نجات ہے، اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی توفیق دے کہ جس کے ذریعے ہم شاید فتنوں میں کیا ہے؟ مبتلا ہو جائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔